بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ 30 روزوں کا حکم ہے، اور 30 روزوں کے ساتھ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا منظور احمد میگل صاحب سے اعتکاف کے بارے میں، ان کے احکام اور ان کی فضیلت۔ بیٹھے بعض اس قسم کے گرے مسجد نبوی کے اندر پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا جار اللہ۔ جار اللہ کا معنی اللہ کی پڑوسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معتکف، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جہاں بھی عبادت کروں آپ بھی کریں، اللہ سب کو دیکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو اعتکاف میں آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہے، وہ جار اللہ ہے، وہ اللہ کا پڑوسی ہے۔ پھر ایک آدمی باہر جنازے میں جاتا ہے، ایک آدمی کسی خاتون، کسی اماں جی کے، اس نے سودا لیے 10-12 کلو، میری اماں اس کو اٹھا نہیں سکتی، اور اس کو کوئی بندہ اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اور جنازے میں جانا یہ بھی ثواب ہے، جنازے کو کندھے دینا یہ بھی ثواب ہے۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کسی اور غریب کی فریاد و رسی کے لیے جانا، کوئی بھی نیکی کام بھاگ دوڑ کرنا، یہ سارے ثواب ہے۔ فرمایا کہ معتکف یہ کام نہیں کر سکتا، معتکف جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، معتکف جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، معتکف قبر جا کر کے کھود نہیں سکتا، معتکف قبرستان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا، معتکف جنازوں میں بھی نہیں، معتکف اللہ کو کسی کا وزن بھاری اٹھا کر کے وہ بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہ جتنے باہر کی نیکیاں ہیں جو آزاد لوگ کر سکتے، جو اعتکاف میں نہیں ہے، معتکف اعتکاف میں اللہ اعتکاف کا ثواب اس کو الگ دیتا ہے، وہ باہر کی جتنی بھی نیکیاں خدا ان کے لیے یہاں لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے یہاں عجیب نظام ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا، فوجی ہوتے، پولیس والے ہوتے، آرمی والے ہوتے، اسی طریقے پر FC والے ہوتے، اور دیگر محکموں کے مختلف ہوتے، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 60 سال میں 65 سال میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو حکومت ان کو پینشن دیتی ہے، GP فنڈ دیتی ہے، پینشن دیتی ہے، ماہانہ ان کو تنخواہ، اور حکومت کہتی ہے کہ میں غیرت مند قسم کی حکومت ہوں، میں غیرت قسم کی حکومت ہوں۔ جب یہ جوان تھا، صلاحیتوں کا مالک تھا، طاقتور تھا، تو اس کی جوانی ہم نے فوج میں لگا دی، اس کی جوانی پولیس میں کھپ گئی، اس کی جوانی آرمی میں گئی، اس کی جوانی ہمارے DC بن گیا، اس کی جوانی کمشنر بن گیا، اس کی جوانی ملک کے لیے خرچ۔ اب یہ بندہ ہو گیا بڈھا، اب یہ بڈھا ہو گیا، حکومت کہتی ہے ہمیں شرم آتی ہے، جب تک یہ زندہ ہے اور اس کی بیوہ زندہ ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس کی بیوہ زندہ ہے، ہم اس کو پینشن کی رقم ماہانہ دیں گے، GP فنڈ بھی اس کو دے دیں گے، تاکہ اس کی ساری صلاحیت زندگی بھر جوانی میں ہمارے خرچ ہو۔ اب بڑھاپے میں ہم اس کو بے کس بے سہارا چھوڑ نہیں سکتے، تمہارے چور سارے۔ لیکن اب بات کو سن لو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ بندہ جب ٹھیک تھا، یہ نابینا نہیں تھا، یہ بہرا نہیں تھا، یہ بڈھا نہیں تھا، یہ تندرست تھا، تو لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، لازم ہے کہ مسجد میں جا، پیدل جا مسجد میں۔ جماعت کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوگا، اور جب تو اللہ کا روزہ رکھ سکتا ہے رکھ لے، جب تک تو بیمار نہیں ہے، جوان ہے، طاقتور ہے۔ لیکن کبھی اگر تو بڈھا ہو گیا اور یہ ہے کہ بسترے پہ پڑا ہوا، تو اٹھ بھی نہیں سکتا، تو نابینا ہو گیا، مسجد جا بھی نہیں سکتا، تو بہرا ہو گیا، خطیب صاحب کی بات بھی نہیں سن سکتا، تو پاؤں سے لنگڑا ہو گیا، جا نہیں سکتا، تو فرماتے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، وہ بے غیرت حکومت ہے، میں غیرت مند ہوں، وہ سارے جوانی کے ثواب اس بڑھاپے میں آپ کو گھر پہ دے دوں گا۔ وہ ساری جوانی کے جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کا ثواب بسترے پر، آپ بسترے پر اکیلے نماز پڑھیں گے، لیکن یہ کہ وہ جماعت والی نماز سے بڑھ کر کے آپ کو ثواب دے دوں گا۔ اس لیے ساتھی، انوار اور برکات کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف مسنون کا اہتمام کرے۔ میں نے عرض کیا کہ پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں، اور اگر سورج غروب ہو گیا 2 منٹ 3 منٹ آپ تاخیر سے گئے، اعتکاف مسنون آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے تو نفلی بھی کرے۔ من قام
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شب قدر کو اگر حاصل کر لے، فرمایا کہ